زندگی سے ڈرتے ہو؟ زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو؟ آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ہدایت کار، صداکار، اداکار اور میزبان ضیاء محی الدین سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ کراچی ڈیفنس کی امام بارگاہ یثرب میں ادا کی گئی، جس میں سماجی، سیاسی اور شوبز شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کے سپر سٹارز نے کہا کہ ضیاء محی الدین جیسی سدا بہار شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے خلا کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ حکومت کی جانب سے سید غنی نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور لیجنڈری اداکار کو خراج عقیدت پیش کی۔ ضیاء محی الدین صاحب جیسی شخصیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہوں، اس جیسا فرد مجھے کم از کم آج پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور ضیاء محی الدین جیسا شخص پیدا کرے جو پاکستان کا نام اس طرح روشن کرے۔ ضیاء محی الدین کا نام ذہن میں آتے ہی 70 کی دہائی کے ڈراموں اور فلموں کا دور ذہن میں شروع ہو جاتا ہے، جن میں انہوں نے کام کر کے اپنے فن کا سکہ جمایا ہوا تھا۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1937 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان بھارت سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی زندگی قصور اور لاہور میں گزاری تھی۔ انہوں نے رائل اکیڈمی آف ایکڈیمک کلب لندن سے اداکاری کی باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ 1960 میں انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور پہلی فلم کی بات کریں تو ان کی پہلی فلم لارس آف عربک جو 1962 میں ریلیز ہوئی تھی۔ لارس آف عربک کا شمار ہالی ووڈ کی چند مشہور فلموں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ضیاء محی الدین نے کئی ڈراموں اور فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے اور خوب ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ 1969 میں انہوں نے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ضیاء محی الدین شو کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا، جسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے دور میں انہیں ملک سے دربدری کا بھی سامنا کرنا پڑا اور پھر 2005 میں جنرل پرویز مشرف نے انہیں دوبارہ پاکستان آنے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ ضیاء محی الدین کے فن کا آفتاب کبھی غروب نہیں ہوا۔ پاکستان اور ہالی ووڈ کی تاریخ ضیاء محی الدین کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ ان کا کام قابل تحسین بھی ہے اور قابل فخر بھی۔ 91 سالہ ضیاء محی الدین طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، جہاں وہ پیر کی صبح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔